جو جمعۃ الوداع سے منسوب ہے وہ ہے روز قدس کے متعلق کہ آخری جمعے کو رمضان کے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم قدس قرار دیا ہے، یعنی قدس سے، یعنی قدس ہمارا جو قبلہ اول ہے فلسطین میں، جو قبلہ اول مسلمین ہے، وہ جو آج اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، یہودی صہیونزم کے قبضے میں ہے اور وہ لوگ اسے آزاد نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف آواز اٹھانے کا دن ہے۔ دیکھو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، ظلم کے خلاف۔ ہم اہل تشیع ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینے والے ہیں، ہم مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم کبھی غاصبین کو معاف نہیں کرتے۔ 100 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، تو کیا باطل حق ہو جاتا؟ آج تک ہم غاصبین فدق کو معاف نہیں کرے تو کیا یہ اسرائیلیوں کو معاف کر دیں گے؟ بولیں گے کہ چلو بھائی، اب تو 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، اب تو جانت اللہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اب تو ان کی نسل در نسل ہو گئی، تیسری نسل چل رہی، تو بولے کہ تیسری نسل چلنے دو یا 100 نسلیں ہو جائیں، باطل باطل ہے، باطل باطل ہے، کیونکہ آج تک ہم فدق کے غاصبین کو لعنت کرتے ہیں، تو ہم کسی بھی غاصب کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ غصب ہے۔ اور ہر مسلمان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں، مسلمانوں کی مدد کریں، کہ روایت میں ہے کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، کہ جو صبح کرے اور وہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں جانتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا، یعنی حد اقل مسلمانوں کے بارے میں آپ کو، چلیے غیروں کے بارے میں نہیں معلوم، مسلمانوں کے بارے میں تو آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے گوشے کنارے میں، اس طرف کون مارا جا رہا ہے، کون زندہ ہے، کسے قتل کر دیا جا رہا ہے، کس کی مملکت میں قبضہ کر لیا جا رہا ہے۔ اگر انسان اس کے بارے میں معلوم نہیں کرا، اگر مسلمانوں کے بارے میں نالج نہیں رکھا ہو، تو فلیس بمسلم، اصل مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں اگر کوئی مسلمان آواز دیں یا للمسلمین، اے ایھا المسلمین میری مدد کرو، اگر کوئی مسلمان پکارتا ہے اور اس کی پکار پر اگر کوئی جواب نہ دے تو وہ مسلمان نہیں مرے گا، روایت میں ہو کہ وہ مسلمان نہیں مرے گا، وہ یہودی مرے گا۔ تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جو قدس، جو قبلہ گاہ اول مسلمین ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ پہلے جو ہے قدس کی جانب نماز پڑھی جاتی تھی، پھر بعد میں قبلہ چینج ہو کر کعبے کی جانب ہوا ہے، تو قدس ہم مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، یہ مسجد قدس ہے، کہ جہاں پر سورہ اسراء میں بھی اس کا ذکر ہے، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ مسجد الاقصی یہی بیت المقدس ہے جو قرآن میں ذکر ہے، یہ ہماری مسجد ہے، یہ جو یہودیاں آج غصب کر لیے ہیں، تو اس کے لیے آواز اٹھانا کہ جس قدر ہم سے ہو سکتا ہے، کہ یعنی کہ ہم جو ہے اس کی آزادی کے لیے جو ہے حد اقل دعا کریں، اگر کچھ نہیں کر سکتے دعا کریں۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ایک ایک مشت اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اگر اسرائیل پر ڈال دیں تو اسرائیل بہہ جائے گا، اسرائیل ہے کتنا، اسرائیل بہہ جائے گا، یعنی کہ سیلاب آ جائے گا، سیلاب آ جائے گا۔ پھر فقط مسلمانوں میں بیداری چاہیے، بیداری چاہیے۔ اور دیکھیں کہ آج اگرچہ کہ فلسطین میں رہنے والے، یعنی وہاں پر شاید کوئی شیعہ ہے بھی یا نہیں ہے نہیں معلوم، مگر ہم آج دیکھیں سارے تشیع آج اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اور ہمارے تشیع کے بہت بڑے مرجع عالم نے یوم قدس قرار دیا۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم کسی کا مذہب نہیں دیکھتے، ہم جب کسی کو پانی پلاتے ہیں تو اس کا مذہب نہیں پوچھتے، جب اسے کھانا کھلاتے ہیں تو اس کا مذہب نہیں پوچھتے ہیں، جب کسی کو مدد کرتے ہیں تو اس کا مذہب نہیں پوچھتے ہیں، اس لیے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔